موت کی پرزور آندھی جب سے ٹکرائے گی، یہ ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی۔ بے شک اسی جسم کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی جسم کی پرورش کے لیے انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو پشت کے پیچھے ڈالتا ہے، اسی جسم کی آبیاری کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام اللہ کی تلاوت سے اپنی زبان کو محروم رکھتا ہے۔ یہ وہ جسم ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان چند سانسوں پر کھڑا ہے، یہ خیالی آسماں خون کا گارا ہے، اس میں اینٹ اس کی ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی۔ جسم خاک کا تھا، خاک میں مل جائے گا، خواہشیں جسم میں تھیں، جسم گیا خواہشیں مر گئیں، انسان اچھے برے اعمال لے کے اپنی قبر میں اتارا گیا۔ اب کیا ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو اس کے لیے اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے، قرار ہے، اگر اعمال برے ہیں تو سزا ہے، اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اس کے لیے قبر میں بھیانک سانپ اور بچھو ہیں، اگر وہ نافرمان خدا کا، اگر وہ نافرمان مصطفیٰ کا، اگر وہ نافرمان ماں باپ کا۔ میں نے آیت خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کا جز تلاوت کرنے کا شرف پایا، ورنہ میری زبان اس قابل نہیں کہ اس زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آئے۔ یہ رب کی مہربانی ہے کہ میں نے اس کے کلام کی آیت پاک کا تھوڑا سا جز اپنی زبان سے تلاوت کرنے کا شرف پا لیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس اسلام سے لوگ بھاگ رہے ہیں، جس اسلام کے قریب لوگ آنا نہیں چاہتے، جس اسلام کے دائرے میں لوگ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتے، جس اسلام کی حد میں رہ کے باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا نہیں چاہتا، جس اسلام کی حد میں رہ کے باپ اپنے بیٹے کو پروان چڑھانا نہیں چاہتا، جس اسلام کی حد میں رہ کے معاشرے میں بہاریں فراہم نہیں کی جا سکتی، اس اسلام کی بات لے کے آیا ہوں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ جس دین کو پسند کرتا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ نے اسلام دے کر، دین دے کر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس احسان پر ساری کائنات کے مسلمان دنوں رات ناک رگڑ رگڑ کے رب کی بارگاہ میں حق شکر کا سجدہ ادا کریں، پھر بھی حق شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو عطا فرمایا، اس دین سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ آج میرا جوان اس دین کے قریب نہیں آنا چاہتا، ان کے دین کی طرف جانا چاہتا ہے، ان کے دین کی باتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، جن کی دنیا بھی برباد ہے، جن کی قبر بھی برباد ہے، جن کی آخرت بھی برباد رکھی گئی ہے، ان کے کاموں کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے گھر کو جہنم کا ٹکڑا بنانا چاہتا ہے۔ باپ اپنے وقار کو کھونا چاہتا ہے، ماں اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرنا چاہتی ہے، بہن دین کے دائرے سے باہر نکل کے اپنے وقار کو مجروح کر دینا چاہتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں، رب کی رحیمی بلا رہی ہے۔ عزت چاہتا ہے دین کے قریب آ جا، بلندی چاہتا ہے دین کے قریب آ جا، وقار چاہتا ہے دین کے قریب آ جا، فلاح چاہتا ہے دین کے قریب آ جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا وہی مقام رہے جو مقام اللہ کے رسول نے دیا تھا، جو مقام پروردگار نے عطا فرمایا تھا، تو دین کے قریب آ جا۔ لیکن بندہ دین کی باتوں سے، دین سے ایسے بھاگتا ہے جس طرح اسے قید میں رکھا گیا ہو اور دروازہ کھول دیا گیا ہو، وہ اس دروازے سے اپنے گھر کے لیے بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر! جب تم آج اس طرح سے دین سے بھاگ رہے ہو، آج اس طرح سے رسول اللہ کی باتوں سے بھاگ رہے ہو، قیامت میں تم سے نہ بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ماں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کس کو کھلایا نہیں پوچھا جائے گا، کس کو کپڑے پہنائے نہیں پوچھا جائے گا،
گا, کھایا تھا نہیں پوچھا جائے گا. تین ہی باتیں پوچھی جائیں گی. پہلی بات رب کے تعلق سے, دوسری بات دین کے تعلق سے, تیسری بات اللہ کے رسول کے تعلق سے. تینوں سے دوری بنا کے بیٹھے ہو, تینوں کے متعلق پوچھا جائے گا. بندے بتا جواب کیا ہوگا تیرے پاس؟ ذرا سوچ تو صحیح, ذرا غور تو کر صحیح. رب کے متعلق پوچھا جائے گا, لیکن تو نے رب کی بندگی کبھی کی ہی نہیں. رب کے متعلق پہلا سوال کیا جائے گا, تو نے نمازیں کبھی پڑھی نہیں. رب کے متعلق پہلا سوال کیا جائے گا, تو نے سجدوں میں اپنے قریب کبھی خدا کو پایا ہی نہیں. تو رب کا جواب کیسے دے گا؟ رب کے بارے میں جواب تیری زبان سے کیسے نکلے گا؟ دوسرا تعلق دین کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ما دین کا, تیرا دین کیا ہے؟ جب دین والی زندگی کبھی گزاری نہیں, جب دین پر کبھی عمل کیا نہیں, جب دین کو کبھی جانا نہیں, جب دین کو کبھی سمجھا نہیں, تو جب سوال کیا جائے گا دین کے تعلق سے تو بتا تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ تیسرا سوال اللہ کے رسول کے تعلق سے کیا جائے گا. ما کنت تقول فی حق شان هذا الرجل, بتاؤ اس انسان کے بارے میں دنیا میں تمہارا کیا خیال تھا؟ دنیا میں ہم نے کبھی مصطفیٰ سے عشق کیا ہی نہیں, دنیا میں ہم نے مصطفیٰ سے پیار کیا ہی نہیں, دنیا میں ہم نے مصطفیٰ کو کبھی اپنے قریب جانا ہی نہیں. پھر مصطفیٰ کے تعلق سے سوال پوچھا جائے گا, بندہ کیسے جواب دے پائے گا؟ بندہ کہے گا ہاں لا ادری, افسوس افسوس میں نہیں جانتا. غیب سے آواز آئے گی یہ جھوٹا ہے, اسے سب کچھ بتایا گیا, یہ سب جانتا تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں, اس کے لیے جہنم کا بستر ڈال دیا جائے, اس کے لیے اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں رہا پھر بھی ذلت کی زندگی گزارتا رہا, دنیا میں رہا پھر بھی پریشان رہا کہ ابھی گھر بنانا ہے, ابھی مکان بنانا ہے, ابھی کاروبار سیٹ کرنا ہے, ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے, ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. مر گیا قبر میں, اب اسے قبر میں بھی سکون نہیں ہے. اب فرشتوں کے عذاب, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر مسلط ہونا ہے, اب جہنم کے بھیانک عذاب اسے جھیلنا ہے. انسان دنیا میں رہا, ذلت والی زندگی گزارتا رہا, مر گیا, جا کے قبر میں پہنچا, سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, قرار نہیں ہے. دنیا میں تھا, راتوں کو نیند نہیں آئی کہ صبح اٹھ کے اپنا کام اپنی دکان پہ جانا ہے, فلاں سے کیسے لینا ہے, فلاں کو کیسے بیوقوف بنانا ہے. راتوں کو سویا نہیں, دن کو اٹھا, دن کا چین و قرار الگ رکھا ہوا ہے, اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے, نام کو روشن کرنا ہے, اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. انسان نے اپنی راتوں کی نیند, اپنے دن کا چین دنیا میں الگ رکھا, اپنے آپ میں محنت کرتا رہا, لیکن اس نے پایا کچھ نہیں, اسے حاصل کچھ نہیں ہوا. مر گیا نافرمانی کر کے خدا کی, مر گیا نافرمانی کر کے رسول اللہ کی, قبر کی منزلوں میں گیا. جس طرح دنیا میں اذیتیں برداشت کر رہا تھا, اسی طرح قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کی ذات کے اوپر مسلط ہے. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شہزادے حضور عاشق ملت, خلیفہ غیاث ملت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک انسان اس دین کی طرف آنے ہی نہیں چاہتا جس دین نے انسان کو حقیقی عزت عطا فرمائی. تم کیا سمجھتے ہو 2 منزل کی عمارت بنا کے ایک گاؤں کے پردھان ہو کے عزتیں کما لوگے؟ تم کیا سمجھتے ہو ایک عالی شان کار میں گھوم کے, اچھے محلوں میں رہ کے, اچھے کپڑے پہن کے اپنی عزتیں کما لوگے؟ تمہاری عزت کیا تھی, تمہاری حیثیت کیا تھی؟ ذرا اپنی تاریخ پلٹ کے دیکھو تو صحیح, اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو تو صحیح کہ آج سے 1447 سال پہلے جب آقا کریم تشریف لائے, آقا کی آمد سے پہلے انسان تیری اوقات کیا تھی, تیری حیثیت کیا تھی؟ آج جو باپ دین کے قریب آنا نہیں چاہتا, آج جو ماں رسول اللہ کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا نہیں چاہتی, آج جو بہن اپنے سر پہ دوپٹے کو رکھنا نہیں چاہتی, آج جو بھائی مسجد کا نمازی بننا نہیں چاہتا, وہ ذرا پلٹ کے اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھے تو صحیح, اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھے تو صحیح. کیا اس کی حیثیت تھی, کیا اس کی عزت تھی, کیا اس کا وقار تھا؟ یہی ماں تھی, یہی باپ تھا, لے جا کے سگی اولاد بازار میں بیچتی تھی منہ بولی قیمت میں. یہی بہن تھی, گھر میں پیدا ہوتی تھی, اس کا باپ گلا گھوٹ کر زندہ بچی کو زمین میں دفن کرتا تھا. یہی بھائی تھا, ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا. کوئی محبت نہیں تھی, کوئی اخوت نہیں تھی, کوئی عقیدت نہیں تھی, کوئی بھائی چارگی نہیں تھی. یہ ساری عزتیں, یہ ساری محبتیں, یہ ساری اخوتیں, یہ ساری عقیدتیں اگر ہم
ہم اور آپ تک آئی ہیں تو پہنچانے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے؟ تو سب کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا، یہ ساری عزتیں چاہے باپ کو ملی ہو، چاہے ماں کو ملی ہو، چاہے بہن کو ملی ہو، چاہے بھائی کو ملی ہو، یہ عزتیں کسی دنیا دار کی دین نہیں ہے، یہ ساری عزتیں مدینے کے تاجدار کی۔ واہ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ مدینے کے تاجدار کی مہربانی نہ ہوتی تو آج بھی ماں باپ کو زندہ بازاروں میں بیچا جا رہا ہوتا۔ میں اس بات کی طرف پلٹ کے آتا ہوں، جب باپ دین سے دور ہو گیا، ماں دین سے دور ہو گئی، بیٹیاں دین سے دور ہو گئے، جوان دین سے دور ہو گئے، وہ حضور کا زمانہ تھا، حضور نے ان برائیوں کو ختم کر دیا تھا، آج پھر سے وہی زمانہ پلٹ کے آ گیا۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب علماء مصطفیٰ کی امت کے علماء مصطفیٰ کی امت کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آج وہی منظر پھر پلٹ کے آ گیا، باپ کو ماں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا، آج وہی منظر پلٹ کے آ گیا، آج بیچا تو نہیں جاتا لیکن آج ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، آج ماں باپ کو بیچا تو نہیں جاتا لیکن آج باپ کی سگی اولاد، ماں کا سگا بیٹا ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ دین سے دور ہو گئے۔ اگر دین والے ہوتے تو دین نے بیٹوں کو پیغام دیا تھا، دین نے بیٹوں کو سبق دیا تھا، دین نے بیٹوں کو طریقہ دیا تھا۔ یہ ماں باپ ہیں، ان کے سامنے بولنا تو دور کی بات ہے، ان کو ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، ان کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، انہیں اپنی زبان سے کبھی اف بھی نہ کرنا۔ دین تو یہ پیغام دیتا ہے، دین تو یہ سبق دیتا ہے، لیکن جب دین سے رشتہ توڑ لیا، جب دین سے دور ہو گئے، اس وقت بیچا جاتا تھا، آج دھکے مار کے گھروں سے باہر نکالا جانے لگا، آج ماں باپ کا چولہا الگ کر دیا گیا، آج ماں باپ کی آرام کا الگ کر دی گئی۔ وہ بوڑھا باپ، وہ بوڑھی ماں جس نے اپنے بچوں کو کس طرح پروان چڑھایا، کتنی محنت سے، کتنی کوشش سے ایک باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، ایک ماں نے 9 مہینہ اپنی آغوش میں رکھا، اپنے لال کو سنبھال کے رکھا، 9 مہینہ اپنا خون اسے پلاتی رہی، 9 مہینے کے بعد جب وہ ماں کے شکم سے باہر آیا، اپنا خون دودھ کی شکل میں ماں اپنے بچے کو پلاتی رہی، جوان کرتی رہی، کس لیے؟ میں بوڑھی ہو جاؤں گی، میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو یہی میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، یہی میرا بیٹا میرے بڑھاپے میں میرے کام آئے گا۔ لیکن باپ کا بھی قصور تھا، ماں کا بھی قصور تھا کہ باپ کو جو تربیت دینی تھی، ماں کو جو تربیت دینی تھی، ماں باپ وہ تربیت نہ دے سکے، بیٹا ماں باپ کا نافرمان نکل گیا۔ کیوں تربیت نہ دے سکے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، اگر کوئی میرا امتی، کوئی مومن حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے اپنے شکم میں داخل کرے گا تو اللہ اس کے سینے سے ایمان کے نور کو ختم کر دے گا۔ جب حرام کمائی سے، حرام کھانے سے انسان کے وجود کو طاقت ملے گی، انسان کے وجود کو پرورش ملے گی، انسان کا وجود تیار ہوگا، انسان کا گوشت تیار ہوگا، اس کے بعد وہ اس کی جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ اولادیں رب رسول کی فرما بردار نہیں ہوں گی بلکہ اللہ اس کے رسول کی بھی نافرمان ہوں گی اور ان کے ماں باپ کی بھی نافرمان ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور عاشق ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حرام کا ایک لقمہ کھانے پر اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے وہ خنزیر کے خون کو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر ملتا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے والا، کون سا حرام؟ جھوٹ بول کے کمایا گیا وہ حرام کا ہے، کسی کا چھین کے کھایا گیا وہ حرام کا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے کما کے لایا گیا سامان وہ حرام کا ہے، کسی کے ساتھ فریب کر کے کھایا گیا کمایا گیا مال وہ حرام کا مال ہے۔ وہ حرام کا لقمہ کھانا جب ہمارے شکم میں جائے گا، سینے سے ایمان ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد ہم کتنی بھی دعا کریں کوئی دعا قبول نہیں ہونے والی، کتنے بھی حج کر لیں کوئی حج قبول ہونے والا نہیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں کوئی نماز قبول ہونے والی نہیں، کتنا بھی قرآن پڑھ لیں ایک وقت کی بھی تلاوت قبول ہونے والی نہیں۔ کب تک قبول نہیں کی جائے گی؟ جب تک بندہ توبۃ نصوحہ نہ کر لے، یعنی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے گا،
اس کے بعد اسے نمازوں کا نور حاصل ہوگا، اس کے بعد اسے قرآن کی تلاوت کا سرور حاصل ہوگا، اس کے بعد اسے دین کے تمام ارکان ادا کرنے کا فیضان حاصل ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب تک وہ حرام کی کمائی سے اپنے جسم کو پروان چڑھاتا رہے گا، وہ بھی رب رسول کا نافرمان رہے گا، اس کی اولاد بھی رب رسول کی نافرمان رہے گی۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ جہاں سے مجھے عزتیں ملی، جہاں سے ہمیں وقار ملا، جہاں سے ہمیں بلندی ملی، ہم اس در کو بھول گئے، در بدر کے غلام بن گئے، در بدر کے نوکر بن گئے۔ آج کوئی انسان اس در پہ ہے، کوئی اس در پہ ہے، کوئی اس در پہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تمہیں ایک در بتایا تھا، وہ اللہ کے رسول نے تمہیں ایک در کا پتہ بتایا تھا، وہ در خدا کا در تھا۔ اس در پہ اگر تم جھکے رہتے تو اللہ تمہیں ساری کائنات کے دروں سے بچا لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمام دنیا داروں کی چوکھٹوں پر اپنا سر جھکانے سے بچا لیتا۔ آج تمہیں غور نہیں، آج تمہیں فکر نہیں ہے، آج تمہیں محسوس نہیں ہوتا، آج تمہیں احساس نہیں ہوتا کتنی مسجدیں ویران کر دی گئیں، کتنے مدرسے توڑ دیے گئے، کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن تمہیں کیوں برا لگے تمہارے گاؤں کی مسجد سلامت ہے؟ تمہیں کیوں برا لگے گا تمہارا گھر سلامت ہے؟ کتنی مسلمان بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر مرتد ہو گئی، تمہیں کیوں برا لگے گا؟ تمہاری بیٹی تو نہیں بھاگی، تمہیں کیوں برا لگے گا؟ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہمیں برا لگے گا مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے چلے گئے، مصطفیٰ کی امت میں گمراہی آ گئی۔ یہ کیسے آ گئی؟ جب باپ نے اپنے بچوں کی صحیح طرح تربیت نہیں کی، جب ماں نے اپنے لالوں کی صحیح طرح تربیت نہیں کی۔ ماں باپ کا فرض صرف اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو جوان کر دے، جوان کرنے کے بعد ان کی شادیاں کر کے ان کے چولہے الگ کر دے، بلکہ ماں اور باپ کے بارے میں کہا گیا اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ جس تربیت میں، جس سانچے میں اپنی اولاد کو ڈھالیں گے، اولاد اسی سانچے میں ڈلتی نظر آئے گی۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو رب رسول کا فرما بردار بنائیں گے تو اولاد رب رسول کی فرما بردار بنے گی۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو رب رسول کی چوکھٹ سے دور رکھیں گے تو اولاد رب رسول کی نافرمان بن جائے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور عاشق ملت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ ہم عزت مکان بنا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم عزت جھوٹ بول کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم عزت اپنے بھائی کو نیچا دکھا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم عزت ماں باپ کو گالیاں دینے کے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم عام انسان نہیں ہے، ایک ملک کے بادشاہ نہیں ہے، بلکہ 23 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی ہے۔ 23 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب یروشلم کے سفر پر نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، ایک اونٹ تھا، 2 سوار تھے۔ کبھی آپ کا غلام اونٹ پہ سوار ہوتا، کبھی حضرت عمر فاروق اعظم اونٹ پہ سوار ہوتے۔ چلتے جا رہے ہیں، سامنے جب پہنچے یروشلم کی سرزمین پر ایک بڑا کافروں کا ہجوم تھا جو آپ کے استقبال کے لیے وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی تھے۔ اب لوگوں کے دل میں خیال تھا کہ مسلمانوں کے امیر جب آئیں گے تو بڑی شان اور شوکت کے ساتھ آئیں گے، مسلمانوں کے بادشاہ آئیں گے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے، ان کے ساتھ سپاہی ہوں گے، ان کے ساتھ بڑے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا جلوس ہوگا۔ لیکن دین کیا سکھاتا ہے زمانے کو؟ دین کیا بتاتا ہے زمانے کو؟ دین یہ بتاتا ہے اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی اور تم ودھائک بن گئے، تم پردھان بن گئے، تم منتری بن گئے، اللہ نے تمہیں عہدہ دے دیا تو اس عہدے پہ کبھی غرور نہ کرنا، اس عہدے پہ کبھی تکبر نہ کرنا، بلکہ اپنے سے زیادہ تم اللہ کے بندوں کی فکر کرنا۔ اگر خود بھوکا رہنا پڑے تو رہ لینا، لیکن اور بندوں کی فکر کرنا۔ لیکن آج اگر کوئی مسلمان بن بھی جاتا ہے، آج اگر کوئی ایمان والا بن بھی جاتا ہے تو پہلے اپنے گھر کو بچاتا ہے، پہلے اپنے گھر کو بناتا ہے۔ گلیاں ٹوٹی ہیں تو ٹوٹی رہے، دوسرے کا گھر ٹوٹا ہے تو ٹوٹا رہے، لیکن اسے پرواہ کوئی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جس دین سے آپ دور بھاگتے ہیں، جس دین کے آپ قریب آنا نہیں چاہتے، وہ دین جب اس زمانے میں نافذ ہو جائے گا تو اس زمانے میں کوئی بھی غریب نہیں رہ
جائے گا۔ آج میں آپ کو چیلنج کر کے بتاتا ہوں، آج آپ کے سامنے میرا چیلنج ہے، انسان چھوٹا ہوں لیکن میرا چیلنج پوری دنیا کے لیے ہے۔ ایک ایسا گاؤں دکھا دو، ایک ایسا شہر دکھا دو، ایک ایسا محلہ دکھا دو جہاں پر ایک انسان ایسا ہو کہ وہ انسان غریب نہ ہو۔ آج ہر شہر میں غریب ملے گا، ہر گاؤں میں غریب ملے گا، لیکن جب کائنات میں دین تھا تو لوگ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ہاتھوں میں لے کر گلیوں میں غریبوں کو تلاش کر رہے تھے، کوئی زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا نہیں مل رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ دین نے لوگوں کو بلندیاں دی تھی۔ یعنی جب دین آئے گا تو زمانے میں کوئی غریب بھی نہیں ہوگا، جب دین آئے گا تو کوئی غریبی کی وجہ سے پھانسی نہیں لگائے گا، جب دین غالب آئے گا تو کوئی بیٹی جہیز کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گی، جب دین غالب آ جائے گا تو کوئی باپ راتوں کو روئے گا نہیں، کوئی ماں راتوں کو تڑپے گی نہیں کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کی شادی کیسے کری جائے گی، بیٹا جوان ہو گیا ہے اس کی شادی کیسے کی جائے گی۔ جب دین غالب آ جائے گا تو انسان سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اگر یہی کنجریوں کے طریقے پر ہم چلتے رہے، انہی دنیا داروں کے طریقوں پر ہم چلتے رہے، ہماری دنیا کا بھی سکون برباد ہو جائے گا، قبر کا بھی سکون ہم سے چھین لیا جائے گا، آخرت کا بھی سکون ہم سے چھین لیا جائے گا۔ میں بات کیا کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کبھی اونٹ پہ آپ سوارے، کبھی آپ کا غلام سوارے۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں تھوڑا سا اگر زیادہ قابل ہو جاؤں، مجھے تھوڑی سی زیادہ عزت مل جائے تو میں اپنے آپ موٹر سائیکل بھی نہیں چلاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی چپل بھی نہیں پہنتا۔ کیوں؟ میری عزت بڑی ہے، میرا نام بڑا ہے۔ اگر کوئی پردھان بن جاتا ہے تو اس کے آگے پیچھے لوگ گھوما کرتے ہیں، اگر وہ اپنی چپل اٹھانا بھی چاہے تو لوگ اٹھانے نہیں دیتے، کیوں؟ وہ پردھان ہے، اس کی عزت بڑی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، 23 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، یعنی آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا پی ایم، اپنے وقت کا سپر پاور، حضرت عمر فاروق اعظم غلام کو اونٹ پر سوار کر کے بیٹھا ہے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ ایسا بادشاہ آپ نے کہیں دیکھا ہو تو بتاؤ، ایسا سلطان، ایسا حاکم، ایسا حکمران اگر کہیں ہو تو لے کے آؤ سامنے کہ جس کی حکومت 23 لاکھ مربع میل پر ہو، ایک ملک پر نہیں، 2 ملک پر نہیں، بلکہ آدھی دنیا پر جس کی بادشاہت ہو، وہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھائے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چلے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا تو آپ رنجیدہ ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہاں پر اتنے سارے کافر کھڑے ہیں اور وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا امیر آئے گا تو شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، لیکن یہ کیسے امیر ہے کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چل رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم ان لشکروں کے قریب پہنچے، حضرت ابو عبیدہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے ابو عبیدہ سنو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی بولی کیا ہوتی ہے۔ اے ابو عبیدہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ جو آج عزتیں ہیں، آج حکمرانی ہے میرے ہاتھوں میں، یہ میرے گھر کی جاگیر ہے، یہ میرے باپ کی محنت کا صلہ ہے؟ نہیں، ہم تو وہی ایک بے جان قوم تھے، ہم تو وہی کبھی پتھر کو، کبھی پانی کو، کبھی دریا کو، کبھی جانور کو اپنا خدا کہنے والے قوم تھے۔ یہ تو دین کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا تو آج ہمیں عزتیں مل گئیں، آج ہمیں دین ملا تو ہمیں وقار مل گیا، ہمیں دین ملا تو ہمیں فلاح و کامیابی مل گئی۔ اے ابو عبیدہ یہ گمان بھی مت کرنا کہ میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہا تھا، اے ابو عبیدہ یہ خیال بھی نہ لانا کہ میں غلام کو اونٹ پہ سوار کر کے میں خود اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہوں، اس میں میری بے عزتی نہیں ہے۔ میری بے عزتی اس وقت ہوگی جب میرے ہاتھوں سے دین کا دامن چھوٹ جائے گا، جب میرے ہاتھوں سے دین چلا جائے گا، اس وقت میری عزت کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ارے یہ تو وہی عمر ہے جس کے باپ خطاب نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے 5 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا عمر ان اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر دو۔ میں وہی عمر ہوں جس عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج جب دین کا دامن میرے ہاتھوں میں آیا تو اللہ نے 23 لاکھ مربع میل کا مجھے بادشاہ بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جب دین آئے گا، جب دین والے ہو جائیں گے، زمانے میں بہار آ جائیں گی۔ میں اسی بات کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہوں۔ باپ دین سے دور ہو گیا، ماں دین سے دور ہو گئی، بہن دین سے دور ہو گئی۔ آج کا وہ زمانہ ہے جب دین سے دور ہوئے تو باپ کے لیے بیٹیاں زحمت بن گئی، ماں کے لیے بیٹیاں زحمت بن گئی، وہ بہن
جس کے پیدا ہونے پر اللہ 12 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ وہ بیٹی جب گھر میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، باپ رنجیدہ ہو جاتا ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، اب یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب یہ جوان ہو جائے گی، جوان ہو جانے کے بعد اس کی شادی کرنا پڑے گی۔ اس زمانے میں ایک بیٹے کی شادی کرنا یا ایک بیٹی کی شادی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے لاکھوں پیسے چاہیے، لاکھوں روپیہ چاہیے، پھر ایک بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، پھر ایک بیٹی کی شادی کی جاتی ہے۔ یہ برائی آئی کہاں سے؟ یہ ظلم چالو کہاں سے ہوا؟ یہ بے حیائی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ ظلم، یہ بے حیائی، یہ گھنونا گناہ کہاں سے آیا مسلمانوں کے درمیان؟ یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے، یہ کافروں کا دیا ہوا ہے، یہ ہندوؤں کا دیا ہوا ہے۔ تم نے کافروں کی باتوں کو اپنے گھر میں جگہ دے لی، لیکن مصطفیٰ کی باتوں کو تم اپنے گھر میں جگہ نہ دے سکے۔ جب سے تم نے کافروں کی باتوں کو اپنے گھر میں جگہ دی اور مصطفیٰ کی باتوں کو گھر سے نکالا، تمہاری بیٹی جہیز کے نام پہ ماری جانے لگی، تمہاری بہن جہیز کے نام پہ اسے کوسا جانے لگا، اسے تانے دیے جانے لگے۔ تمہاری بہن کو جو کم جہیز لے کے گئی تو اس کی سسرال میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے کافروں کے طریقے پر عمل کیا۔ اب تمہیں کیا صلہ ملے گا اس بہن کی زندگی میں؟ اس بہن کی زندگی میں تم نے ذلت کو رکھ دیا، تم نے محرومی کو رکھ دیا، تم نے اداسی کو رکھ دیا، تم نے گالیوں کو رکھ دیا۔ قصور کس کا تھا؟ باپ کا تھا۔ قصور کس کا تھا؟ ماں کا تھا۔ اگر ماں باپ اپنی بچی کی تربیت اس انداز میں کرتے جس انداز میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ مخدومہ کائنات کی پرورش فرمائی، آج میری بہن جب سسرال جاتی ہے تو ماری جاتی ہے، خودکشی کرتی ہے، پھانسی لگاتی ہے، تعویذ بنوانے آتی ہے۔ کیوں؟ اسے سسرال میں ستایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ وہ موٹر سائیکل لے کے نہیں آئی، وہ کار لے کے نہیں آئی، وہ جہیز لے کے نہیں آئی۔ شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ شادی اس لیے کی جاتی ہے، ایک عورت آئے گی، گھر کو جنت بنائے گی، گھر کے ماحول کو اچھا کرے گی، گھر کے ماحول کو ستھرا کرے گی، گھر کے ماحول کو صاف کرے گی۔ لیکن آج بہن جب جاتی ہے تو اسے ستایا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے کوسا جاتا ہے۔ ساس بھی کوستی ہے، سسر بھی کوستے ہیں، گھر والے کوستے ہیں۔ کیوں؟ موٹر سائیکل لے کے نہیں آئی، جہیز لے کے نہیں آئی۔ اب وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا، اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، جب وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا تھا تو وہ بھی کوئی غریب تلاش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ بھی کوئی سرکاری نوکر تلاش کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا میری بیٹی اس گھر میں جائے جس گھر میں مہینے میں لاکھوں روپے آتے ہوں، جس گھر میں مہینے میں 40-50 ہزار روپے کی آمدنی ہوتی ہو۔ اب 40 ہزار کمانے والا میں کسی صورت مان ہی نہیں سکتا کہ وہ حرام کما کے لاتا ہو، وہ حلال کما کے لاتا ہوگا۔ وہ سرکاری نوکر اب وہ عالیشان مکان بھی بناتا ہے، اب وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہو، انجینئر کی شکل میں ہو، پروفیسر کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، وہ انسان دنیا میں رہے گا۔ اس کے دوست بڑے ہوں گے، اس کے رشتہ دار بڑے ہوں گے، اب وہ اپنے دوستوں کی طرح اپنا مکان بنانے کی سوچے گا۔ اب اس زمانے میں ایک عالیشان مکان بنانے کے لیے لگے گے کروڑوں روپیہ۔ اب وہ 3 مہینے میں 30 ہزار کمانے والا، 20 ہزار کمانے والا کروڑوں روپیے کا مکان بنائے گا تو حلال کمائی سے نہیں بنائے گا، بلکہ وہ جھوٹ بول کے بھی کمائے گا، وہ کسی کا چھین کے بھی کمائے گا، وہ رشوت لے کے بھی کمائے گا۔ جب رشوت لے کے، جھوٹ بول کے، حرام کما کے لائے گا اور کھائے گا، اپنی بیوی کو کھلائے گا، اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی محبتیں نہیں ہوں گی۔ وہ شادی بھی ٹوٹ جائے گی کبھی جہیز کے نام پہ، وہ شادی بھی ٹوٹ جائے گی کبھی موٹر سائیکل کے نام پہ، وہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا کبھی جہیز کے نام پہ۔ جو شادی مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کی جائے گی، وہ شادی اس زندگی کو بھی آباد کر دے گی، قبر کو بھی آباد کر دے گی، اور قبر کے بعد آخرت کو بھی آباد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور عاشق ملت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے ہندوؤں کے طریقے نہیں ہیں، تمہارے لیے کافروں کے طریقے نہیں ہیں، تمہارے لیے مصطفیٰ کے طریقے ہیں۔ مصطفیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، تم آسانیاں چھوڑ کر اپنے لیے خود مشکل تیار کرتے ہو۔ ذرا دیکھو کائنات کے تاجدار، کائنات کے مالک و مختار، وہ نبی،
وہ شانوں والے مصطفیٰ جن کی انگلی اٹھے تو آسمان کا چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کے زبان سے نہیں، جن کے ہاتھوں سے نہیں، جن کے ابروے پاک کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت پہ واپس پلٹ کے آ جائے، وہ نبی جن کا حکم زمین پر بھی چلے آسمان پر بھی چلے، وہ نبی جن کی خدمت میں احد جیسا پہاڑ عرض کرے یا رسول اللہ آپ حکم کریں ہم سونے کا بن کر آپ کے ساتھ ساتھ چلا کریں، وہ نبی جن کے لیے اللہ کہتا ہے اے مصطفیٰ اگر تیری مرضی ہو تو ہم آسمان سے گرنے والی بارش کے بوندوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیں، وہ مصطفیٰ جب اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو کتنی سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی عمدگی کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی شائستگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر وہی طریقہ میرا باپ اپنا لے، اگر وہی طریقہ میری ماں اپنا لے تو کوئی بیٹی جہیز کے نام پہ ماری نہیں جائے گی، کوئی باپ پریشان نہیں ہوگا۔ آج اگر ایک باپ کے گھر میں 4 بیٹیاں جوان پیدا ہو جائیں اور باپ بھی کرتا ہو مزدوری تو باپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، دن کا چین چلا جاتا ہے کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ان کی شادی کیسے کی جائے گی، بیٹیاں جوان ہو گئی ان کی ڈولی کیسے سجائی جائے گی۔ آج بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، بوڑھی ہو گئی، عمریں تمام ہو گئی، لیکن باپ شادی نہ کر سکا، کیوں؟ شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیٹا ہم موٹر سائیکل نہیں دے سکتے، ہم کار نہیں دے سکتے، اور وہ دوسری طرف بھکاری جب تک موٹر سائیکل اسے نہیں ملے گی وہ شادی نہیں کرے گا، جب تک اسے کار نہیں ملے گی وہ شادی نہیں کرے گا، جب تک اسے ایک مکان نہیں ملے گا وہ شادی نہیں کرے گا، جب تک اسے ایک پلاٹ نہیں ملے گا وہ شادی نہیں کرے گا۔ یہ کیسی بے حیائی ہے، یہ کیسا گھنونا گناہ ہے، یہ کیسا گھنونا گندا کام ہے۔ تم شادی موٹر سائیکل کے لیے کرو گے، تم شادیاں کار کے لیے کرو گے، تم شادیاں پلاٹ کے لیے کرو گے، شادیاں کار کے لیے موٹر سائیکل کے لیے نہیں، بلکہ شادی مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے کی جاتی ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب بیوی آئے گی شوہر کو دکھ ہوگا، شوہر اپنا دکھ بیوی کے سامنے رکھے گا، بیوی کو دکھ ہوگا، بیوی اپنا دکھ شوہر کے سامنے رکھے گی، دونوں ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹ کر سکون حاصل کریں گے، چین حاصل کریں گے۔ جب اولاد پیدا ہو جائے گی وہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی، باپ اور ماں اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھائیں گے، لیکن تبدیل ہو گیا زمانہ، بدل گئی دنیا، لوگوں کے اندر ہوس پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گئی، لوگوں کے اندر جھوٹی شہرت کی ہوس پیدا ہو گئی۔ ذرا سنو مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کس انداز میں فرمایا۔ وہ مصطفیٰ چاہتے تو اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیتے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی کوئی انسان اپنی بیٹی کے نکاح میں اتنا جہیز نہ دے پاتا، کوئی انسان اپنی بیٹی کو اس طرح دلہن نہ بنا پاتا، کوئی انسان اپنی بیٹی کی اس طرح شادی نہ کر پاتا۔ سنو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو گھر سے کیسے رخصت کیا۔ چاہتے تو جنت سے جوڑے آتے، چاہتے تو جنت سے زیورات آتے، لیکن جب بیٹی کا نکاح فرمایا تو آپ کی بیٹی کے تنے پاک پر وہ لباس تھا جس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آج اگر 15-16 جوڑے نہ دیے جائیں تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات 17 پیوند آپ کے کپڑے پر لگے ہوئے تھے، اسی عالم میں آپ کا نکاح پڑھایا گیا۔ جب گھر سے رخصت کرنے لگے اللہ کے رسول تو ایک کھجوروں کی چھالوں والا گدا دیا، ایک پانی پینے کا برتن دیا، اور بیٹی کے کان میں کہا بیٹی کپڑوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، جہیز سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، اے میری بیٹی جب شوہر راضی ہوتا ہے تب اللہ راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بیٹی تو غم نہ کرنا، تو پریشان نہ ہونا کہ میں نے تجھے کپڑے نہیں دیے، میں نے تجھے جہیز نہیں دیا۔ اے میری بیٹی اچھے کپڑوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس عورت سے راضی ہوتا ہے جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اے میری بیٹی آج کے بعد وہ گھر تیرا گھر ہوگا، اس گھر کی کبھی کوئی شکایت لے کے میرے پاس نہ آنا۔ یہ باپ اپنی بیٹی کو تربیت کر کے اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہے۔ آج میری بہن کو اگر سسرال میں کام زیادہ پڑ جائے، اگر آج میری بہن کو کپڑے زیادہ دھونے پڑ جائیں، اگر آج میری بہن کو اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا پڑ جائے، فون اٹھا کے بھائی سے شکایت کرتی ہے، فون اٹھا کے گھر اپنے ماں باپ سے شکایت کرتی ہے، اس کے شوہر نے اسے کھلایا نہیں، اس کے شوہر نے اسے پلایا نہیں، اس کے شوہر نے اس کے من کے، اس کی آرزو کے
اس کے تمنا کے کپڑے اسے نہیں دلوائے، میری بہن گھر پہ شکایت لے کے آ جاتی۔ ذرا سوچو، کائنات کی ملکہ، مخدومہ کائنات اس گھر میں گئی جس گھر میں ہفتوں ہفتوں فاقہ ہوا کرتا تھا، اس گھر میں گئی جس گھر میں ہفتوں ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کبھی ایک پل کی بھی شکایت اپنے باپ سے نہیں کی، کبھی کوئی شکایت اپنے گھر لے کر نہیں آئی۔ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سسرال میں اپنی زندگی کس طرح گزاری آپ کو معلوم ہے؟ ہفتے ہو جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کی سوکھی ہوئی گٹھلیاں چوس کر راتوں کو گزار دیا کرتی تھی۔ شوہر بھی اسی گٹھلی کو چوستا، شوہر کے بعد بیوی چوستی، لیکن کبھی شکایت نہیں کی، اے علی میں تمہاری بیوی بن کے آئی ہوں، تم مجھے کھلاتے بھی نہیں، تم مجھے کپڑے بھی نہیں پہناتے، کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن حضرت مولا کائنات باہر گئے ہوئے تھے، باہر سے جب گھر پہ واپس آئے دروازے پہ دستک دی، حضرت مخدومہ کائنات آئیں، دروازہ کھولا، مسکرا کے اپنے شوہر کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد لا کے شوہر کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا پانی بعد میں پیوں گا، مجھے بہت تیزی کے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہے، میرے لیے کھانا لگاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے کمرے میں چلی گئیں، کمرے میں گئیں، حضرت مولا کائنات نے دوبارہ فرمایا اے فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ حضرت مولا کائنات نے تیسری بار کہا اے فاطمہ میں کہہ رہا ہوں نا مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانا لے کے آؤ۔ حضرت فاطمہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت مولا کائنات اٹھے، حضرت فاطمہ کے کمرے میں گئے، دیکھا کہ سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں کان میں۔ جب کمرے کے اندر گئے تو دیکھا نبی کی بیٹی مخدومہ کائنات سسک کے اپنے کمرے میں رو رہی ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اے فاطمہ تم دونوں عالم کے تاجدار کی بیٹی ہو، اے فاطمہ تم دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، تم روتی کیوں ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے میرے سرتاج مجھے اس بات پہ رونا آتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے اے فاطمہ کیوں روتی ہو؟ حضرت مولا کائنات کی بیوی حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے علی آپ کو نہیں پتا، آپ جب گھر سے گئے تھے تو 2 دن کا فاقہ تھا، آپ پلٹ کے آئے ہیں 7 دن ہو گئے ہیں، 7 دن سے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے کھانا مانگا ہے اور میں وہ عورت ہوں جو اپنے شوہر کو کھانا بھی نہ دے سکتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور عاشق ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں وہ عورت ہوں جو اپنے شوہر کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے حکم پہ اپنے شوہر کو کھانا بھی نہ دے سکی۔ میں اس بات سے ہٹ کے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، گھر میں راشن لانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ گھر میں آٹا چاول دال لانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ لے کے آتا ہے شوہر، اس کے بعد بیوی شوہر کو پکا کے دیتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہر سے یہ بھی نہیں کہا اے علی تمہیں نہیں معلوم جب گھر میں کچھ ہوگا تب تو پکا کے رکھوں گی نا، جب گھر میں کچھ ہوگا تب تو آپ کو کھلاؤں گی، اے علی گھر میں تو کچھ ہے نہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کا دل کیسے جیتا؟ میری بہن آ جاتی تعویذ بنوانے کہ شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، شوہر میری طرف دیکھتا نہیں، میں چھوٹا سا انسان ہوں لیکن بڑے لوگ آتے ہیں تعویذ بنوانے میرے پاس کہ شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا، شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اے میری بہن کبھی اپنی زندگی سے وہ کام کر کہ تیرے شوہر دعا کرے اے اللہ مجھے ایسی بیوی تو نے عطا فرمائی ہے، اگر میرے پاس کروڑوں جانیں ہوتی تو میں ہر جان کو اپنی بیوی کے نام پہ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تعویذ کے ذریعے نہیں، حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے دل کو جیتتی ہیں۔ کیسے؟ اے علی گھر میں کچھ ہے نہیں، میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ میری بہن تعویذ بنوانے آتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا شوہر میری طرف دیکھتا نہیں، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا نے جب یہ بات کہی تو حضرت مولا کائنات گھر کے باہر نکلے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے اور اتنا روئے، رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے اللہ کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے، اے اللہ کائنات کے تاجدار کی بیٹی ہے، اے اللہ تو نے مجھے وہ بیوی عطا فرمائی ہے، اگر اس بیوی پر مجھے کروڑوں جانیں میرے پاس ہوتی تو میں ایک ایک جان کو اپنی بیوی کے نام پہ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تربیت کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے دی۔ حضرت مولا کائنات
جب حضرت فاطمہ الزہرا کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، یعنی جب آپ کا آخری وقت آیا، حضرت مولائے کائنات کو بلایا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے علی آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، آج میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، آج ہمیشہ کے لیے تم سے رخصت ہو جاؤں گی، اے علی مجھے معاف کر دینا۔ حضرت فاطمہ نے جب کہا اے علی مجھے معاف کر دینا، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے اے فاطمہ تم کائنات کے تاجدار کی بیٹی ہو، تم دونوں عالم کے سردار کی بیٹی ہو، تم مجھ سے کیوں معافی مانگتی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، تم جس جوڑے میں آئی تھی اس کے علاوہ میں تمہیں دوسرا جوڑا بھی نہ دے سکا، میں تمہیں اپنے گھر میں کھلا بھی نہ سکا، تمہیں پلا بھی نہ سکا، تم کیوں معافی مانگتی ہو، تم کیوں روتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جو پلٹ کے جواب دیا نا، حضرت مولائے کائنات پھر ٹوٹ کے روئے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا اے علی میں معافی اس دن کے لیے مانگ رہی ہوں جس دن آپ آئے تھے باہر سے اور مجھ سے کھانا مانگا تھا، میں آپ کو کھانا نہ دے سکی تھی، مجھے اس بات پہ رونا آتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنی اخوت کرتی ہیں کہ ان کی نیکیوں کے بعد، ان کی اس طرح کی نیکیوں کے بعد ان کے شکم سے جو اولاد پیدا ہوئی، ان کے شکم سے جو اولاد جنم لیتی ہے وہ اولاد شہید آدم بن کے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی محنتوں کے بعد، ان کی کوششوں کے بعد، ان کی پرہیزگاری کے بعد، ان کی پاکیزگی کے بعد، ان کی طہارت کے بعد، ان کے تزکیے کے بعد جو اولاد ان کے شکم سے باہر آئی، ان کی اولاد کا سر ان کے جسم سے 50 کلومیٹر دور تھا، پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب ماں اور باپ دونوں نیک ہوتے ہیں، ان کے نطفے سے جو اولاد جنم لیا کرتی ہے وہ اولاد اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوتی ہے، وہ اولاد نیک اور صالح پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی سادی شادی اپنی امت کو عطا فرمائی۔ مصطفیٰ چاہتے تو اپنی بیٹی کی ایسی شادی کرتے کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی، لیکن مصطفیٰ نے خیال کیا کس کا؟ ہمارا، آپ کا۔ لیکن ہم اپنے شادیوں میں، اپنے گھر کی شادیوں میں، اپنی بیٹی کی شادی میں، اپنے بیٹے کی شادی میں دوست کا خیال کر لیتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کر لیتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال کر لیتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کے ہاتھ مجبور ہو جاتا ہے کہ اولاد نہیں مانی وہ ڈی جے لے کے آ گئی، اولاد نہیں مانی وہ رنڈیوں کو گھر میں لے کے آ گئی، اولاد نہیں مانی اس نے ناچ کا پروگرام رکھ دیا۔ باپ نے پڑوسی کو راضی کر لیا، رشتہ داروں کو راضی کر لیا، دوستوں کو راضی کر لیا۔ میرے جوان دوست نے اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے گھر کے اندر گھر کے اندر نچوایا، لوگوں کو گھر کے اندر گانے بجوائے، اس نے دوست کو راضی کیا، پڑوسی کو راضی کیا، ان کو راضی کیا، ان کو راضی کیا، سب کو راضی کر لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا۔ جس شادی میں رب رسول ناراض ہو جائے وہ شادی کبھی طلاق کے نام پہ ٹوٹتی ہے، وہ شادی کبھی جہیز کے نام پہ ٹوٹتی ہے، وہ شادی کبھی پیسوں کے نام پہ ٹوٹتی ہے، وہ شادی کبھی اونچ اور نیچ کے نام پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جو شادی مصطفیٰ کی رضا پر عمل کرتے ہوئے کی جاتی ہے وہ شادی ہمیشہ آباد رہتی ہے۔ اور ان ماں باپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کبھی مسجد کے نمازی، کبھی میدان کے غازی، کبھی قرآن کے قاری، کبھی مسجدوں کے امام بن کے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ آج کیا بات ہوئی کہ زمانے میں چور پیدا ہو گئے، زمانے میں ڈکیت پیدا ہو گئے، زمانے میں ڈکیت اور لوٹ خور پیدا ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی اللہ کا ولی پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ آج کوئی اللہ کا نیک بندہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ جب نیک بندوں کے تلاش کرنے کی باری آتی ہے تو بڑی دور تک ہمیں نگاہ دوڑانی پڑتی ہے، کوئی نیک بندہ نظر نہیں آتا۔ ہم تلاش کرتے ہیں کوئی میاں مل جائے، کوئی اللہ کا ولی مل جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک دور تھا کہ گلی گلی میں اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے تھے، گھر گھر میں مجذوبین اور سالکین پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ چور گھر گھر میں ہے، ڈکیت گھر گھر میں ہے، لوٹ خور گھر گھر میں ہے، رشوت خور گھر گھر میں ہے، لیکن گھر میں اللہ کا ولی نہیں ہے، گھر میں کوئی مجذوب نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی دعا زبان سے نکلے فوراً جا کے باب اجابت کو چھو لے۔ کوئی ایسا کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ جو شادیاں کی گئی تھی وہ رب رسول کو ناراض کر کے کی گئی تھی، جو جسم کو پروان چڑھایا گیا تھا وہ حرام کھا کھا کے پروان چڑھایا گیا تھا۔ آج اتنے تھوڑے سے لوگ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ ان کی غیرت کس طرح انہیں انسان کہتی ہے، ان کی فکر کس طرح انہیں انسان کہتی ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو جو اپنے مصطفیٰ کے لیے تمہارے پاس
پاس وقت نہیں ہے، جو مصطفیٰ کے ذکر کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، میں مانتا ہوں بڑی ذمہ داریاں ہیں تمہارے سر پہ، میں جانتا ہوں بڑے کام ہیں تمہارے سر پہ، لیکن مصطفیٰ کی محبت سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، مصطفیٰ کے محبت اور ذکر سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو جمعہ کی نماز پڑھ کے مہینے میں 1-2 جلسے سن کے جنت چلے جاؤ گے؟ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، یہ فکر اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، میں نہیں کہتا، میرا باپ نہیں کہتا، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ذرا پہلے کے لوگوں کو دیکھو، مستہم الباساء والضراء، انہیں کس طرح خشکیوں نے گھیرا، انہیں کس طرح تنگیوں نے جکڑا، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، یہاں تک کہ وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ ہلا کے رکھ دیے گئے، اور اس وقت کے نبی، اس وقت کے رسول پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو صرف جمعے کی نماز پڑھ کے، وہ بھی وہ نماز جس کا تم مذاق بنانے جاتے ہو، جس کی تم بے ادبی کرنے جاتے ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس طرح مسجد سے بھاگتے ہو جس طرح تم پہ کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو، جس طرح کوئی تمہیں کاٹنے کے لیے تیار کھڑا ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ 8 دن کے بعد تم مسجد گئے، اور 8 دن کے جانے کے بعد پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا سا وقت نہیں دے سکے، تم رب کی بندگی نہ کر سکے، 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھ کے جلدی تم بھاگ آئے۔ کون سے تم بادشاہ بن گئے تھے بھاگ کے؟ کون سی تم نے دنیا بنا لی مسجد سے بھاگ کے؟ کون سے تم کروڑ پتی بن گئے مسجد سے بھاگ کے؟ آئے دکان پہ بیٹھے رہے شام تک، ایک گراہک بھی نہیں آیا، سارا دن ساری رات تم نے کھیتوں میں کام کیا، لیکن آ گئی باڑھ تمہارے کھیتوں کو تباہ کر دیا، سارا دن تم نے کھیتوں کو پروان چڑھایا، ساری رات تم نے اس کے رکھوالی کی، لیکن آ گئے جانور تمہارے کھیتوں کو برباد کر کے چلے گئے۔ اے انسان، جو مال زکوٰۃ میں نہیں خرچ کیا جاتا ہے، جو وقت اللہ کے نام پہ، رب رسول کے نام پہ نہیں خرچ کیا جاتا ہے، وہ مال اور وقت اسی طرح برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو مال برباد ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ انسان ان مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، انسان کا وقت برباد ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ انسان اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دینا نہیں چاہتا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے، جوان ہیں، رنگ کے کالے ہیں، غریب ہیں۔ حضرت سعد آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں رنگ کا کالا ہوں، غریب ہوں، میں چاہتا ہوں میری شادی ہو جائے، لیکن کوئی باپ میرے نکاح میں اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہیں ایک انسان کے مکان پہ بھیجوں گا، اس سے کہہ دینا جا کے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ حضرت عمر بن وہاب ثقفی کے مکان پر اور ان سے کہنا جا کے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت سعد ان کے مکان پہ پہنچے، وہ ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، چند دن پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد جب گھر پہنچے کہنے لگے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی کے ساتھ میرے نکاح کرنے کا اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے۔ اب وہ بھڑک گئے، باپ تھے بیٹی کے کہ رنگ کا کالا ہے، غریب ہے، اس کے پاس تو گھر میں ایک چمچ بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا تو یہ میری بیٹی کو رکھے گا کہاں؟ یہ میری بیٹی کو کھلائے گا کیا؟ یہ میری بیٹی کو پلائے گا کیا؟ اللہ کے رسول کی بات تھی، انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن حضرت سعد سے کہا تم جاؤ، میں آ کے رسول اللہ سے بات کر لوں گا۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے پاس تھی۔ حضرت سعد مکان سے نکلے، جوان بیٹی گھر کے اندر تھی۔ جب اس نے اپنے کانوں سے سنا کوئی اللہ کے رسول کا پیغام لے کے آیا، میں آخری بات اور وہ بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اس بات پر غور کرنا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت سعد گھر سے نکلے، واپس آنے کے لیے جوان
بیٹی اپنے کمرے سے باہر آئی اپنے باپ کے پاس اپنی ماں کے پاس، کہنے لگی اے ابو جان کیا کوئی اللہ کے رسول کا پیغام لے کے آیا تھا؟ آپ کے والد گرامی کہتے ہیں، ماں کہتی ہے ہاں ایک رنگ کا کالا اور غریب انسان آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تمہارا نکاح میں اس کے ساتھ کر دوں۔ اے بیٹی تو میری اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، ماہ جبین ہے، میں تیری شادی کروں گا تو کسی بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ کروں گا، میں تیری ڈولی سجاؤں گا تو کسی دولت والے جوان کے ساتھ سجاؤں گا۔ اے میری بیٹی وہ رنگ کا کالا ہے، وہ غریب ہے، میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹی نے جو جواب دیا وہ جواب سنو، بیٹی کیا کہتی ہے، اے میرے ابو جان تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ آنے والا رنگ کا کالا تھا، وہ آنے والا غریب تھا، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا اسے بھیجنے والا کون تھا، اسے ہمارے دروازے پر بھیجنے والا کون تھا؟ اے میرے باپ وہ تو رنگ کا کالا تھا، وہ تو پیسوں کا غریب تھا، اگر مصطفیٰ میرے لیے کوئی پیروں کا لنگڑا بھیجتے، کوئی ہاتھوں کا لولا بھیجتے تو میں اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، اس لیے نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں بلکہ اس لیے اسے اللہ کے رسول نے میرے لیے پسند کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور عاشق ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ باپ بیٹی کی باتوں سے پگھلا، ماں باپ بیٹی آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے باپ نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے منع نہیں کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ سے مشورہ کر لوں، آپ سے بات کر لوں، یا رسول اللہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے غلام کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے اسی محفل میں حضرت سعد کا نکاح پڑھایا، ذرا غور کرنا، اسی محفل میں حضرت سعد کا نکاح پڑھایا۔ حضرت سعد سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے سعد تمہارا نکاح ہو گیا، اب تمہاری بیوی بن گئی، اب تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے تو نہیں، جاؤ اپنے گھر کو سجانے کا کچھ انتظام کرو۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت سعد کو تھوڑے سے پیسے دیے اور کہا بازار جانا اور اپنے گھر کے لیے کچھ سامان خرید لینا۔ سب جانتے تھے کہ سعد کتنے غریب ہیں، حضرت عثمان غنی نے پیسے دیے، کہنے لگے بازار میں جانا اور تھوڑا سا سامان خرید لینا جس سے تمہارے گھر کی ضرورتیں پوری ہو سکیں اور رات کی تیاری کر لینا۔ حضرت سعد پہنچے بازار، کہاں جا رہے تھے؟ بازار، کیا لینے؟ اپنے گھر کا سامان لینے۔ ان کے گھر میں ایک چمچ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت سعد گئے تھے تو بازار میں کیا خریدتے؟ اپنے گھر کے برتن خریدتے، بیوی کے لیے کپڑے خریدتے، اپنے لیے کپڑے خریدتے، اپنے گھر کے لیے راشن خریدتے۔ لیکن جب حضرت سعد پہنچے بازار، کانوں میں آواز آئی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول نے مومنوں کو بلایا ہے کہ وہ جہاد کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جہاد کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ گئے تھے سامان کون سا خریدنے؟ گھر کا، لیکن جب کانوں سے آواز سنی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا آیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، اب حضرت سعد کا ایمان دیکھو، اب مسلمان کسے کہتے ہیں، اب ایمان والا کسے کہتے ہیں، وہ دیکھو۔ حضرت سعد چاہتے تو تھوڑا جنگ کا سامان خریدتے اور تھوڑے پیسے بچا لیتے کہ واپس آؤں گا تو اپنے گھر کا سامان خرید لوں گا، لیکن ایمان تھا کہ مجھے واپس نہیں آنا ہے بلکہ مصطفیٰ کے نام پہ اپنے سر کو کٹا دینا ہے، مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ حضرت سعد سامان خریدتے ہیں، کیا؟ جنگی لباس خریدتے ہیں، خود خریدتے ہیں یعنی لوہے کی ٹوپی اور ایک اچھی نسل کا گھوڑا خریدتے ہیں۔ حضرت سعد جنگی سامان خرید کے میدان جنگ میں پہنچے، صحابہ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے، حضرت سعد بیچ میں پہنچے تو صحابہ آپ کو پہچان بھی نہیں پائے، حالانکہ حضرت سعد کی وہ ذات ہے کہ بچہ حضرت سعد کو پہچانا کرتا تھا، وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے۔ حضرت سعد جب جنگی لباس پہن کے صحابہ کی صفوں میں آئے تو صحابہ آپ کو پہچان نہ سکے، پوچھنے لگے ایک دوسرے سے یہ کون جوان آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب صحابہ کہنے لگے
ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، حضرت سعد دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اتنی تیزی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے لڑنے کو دیکھ کر حیران تھے، یہ کیسا جوان ہے، جدھر جاتا ہے لوگوں کو صاف کر دیتا ہے، جدھر جاتا ہے لوگوں کے سروں کو ان کے جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، چاروں طرف سے تیر چلے، تلواریں چلی، حضرت سعد شہید ہو گئے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جوان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دولہا ہے۔ صحابہ نے سمجھا شاید میدان جہاد کا دولہا ہوگا۔ جب شہید ہو گئے حضرت سعد، جب لاشا زمین پہ آیا، صحابہ کے لاشوں کو اٹھانے لگے، حضرت سعد کے لاشے کے قریب آئے، دیکھا کہ یہ تو وہی سعد ہے جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے نکاح پڑھایا گیا تھا، یہ تو وہ سعد ہے جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا تھا۔ انہیں تو عثمان غنی نے پیسے دیے تھے کہ تم اپنے گھر کا سامان خریدنا۔ اللہ کے رسول پاس تشریف لائے اور صحابہ سے کہنے لگے، اے صحابہ دیکھو یہ ایمان والا ہے، اسے بھیجا گیا تھا کہ اپنے گھر کا سامان خرید کے لانا، لیکن یہ اپنے لیے جنت کا سامان خرید کے لے آیا، یہ اپنے لیے جنت کا سامان خرید کے لے کے آ گیا۔ میری بات کہنے کا مطلب یہ تھا، صحابہ کی آرزو، صحابہ کی تمنائیں، صحابہ کی خواہشیں بعد میں ہوا کرتی تھی، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بات ان کے لیے بڑی اہم ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ایمان والے، لیکن ایک ذرہ بھی ہمارے دل میں ایمان والوں جیسا نظر نہیں آتا۔ بدلو اپنے آپ کو۔ آپ نے سنا ہوگا ترپورہ کی سرزمین کا عالم، کس طرح مسجدوں کو ویران کیا گیا، کس طرح مسلمانوں کو مارا گیا، کس طرح مدرسوں میں آگ لگائی گئی، اس کے بعد بھی تم جاگنے کو تیار نہیں ہو۔ دنیا جاگ چکی لیکن تم سو رہے ہو۔ اگر سوتے رہے تو اسی طرح سوتے رہو گے، اور وہ دن دور نہیں، کل وہاں ہوا تھا، کل وہاں، آج وہاں ہوا ہے، کل تمہارے یہاں بھی وہی وقت آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ، جان تو ایک دن جانی ہے، اور شاعر کیا کہتا ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دینے کے بعد بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، بدلو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ یاد رکھنا، تم تعویذوں سے، تم چوکیوں سے اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتے جب تک تم رب کے گھر کو آباد نہیں کرو گے۔ اس وقت تک تم اپنے گھر میں سکون اور قرار تلاش نہیں کر سکتے جب تک تم مدرسوں کو آباد نہیں کرو گے۔ مسجد کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، اور وہ کام کرو جس سے تمہارا معاشرہ اچھا ہو سکے، تمہارا گھر بہتر ہو سکے، تمہاری بیٹی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، تمہاری اولاد سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور تم بھی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو صحیح معنوں پر دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ شہادت عطا فرمائے، دین پر مر مٹنے کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حوصلہ عطا فرمائے۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، چند سانسوں پر کھڑا ہے، یہ خیالی آسماں خون کا گارا ہے، اس میں اینٹ اس کی ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی۔ اس کے بعد ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، بتائیں کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بتائیں کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ ہوگا اور میرا فاتحہ ہوگا۔ آج یہ بھی رسم رہ گئی، 10واں 20واں 40واں رسمن کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، ورنہ جنازوں میں کوئی کسی کے جاتا بھی نہیں۔ آج رسمیں رہ گئی، وہ میرے یہاں جنازے میں آیا تھا اس لیے میں اس کے وہاں جنازے میں جاؤں گا، وہ میرے وہاں 40ویں میں آیا تھا اس لیے میں اس کے وہاں 40ویں میں جاؤں گا۔ بدلو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پہ قہر نازل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پہ عذاب نازل ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو صحیح معنوں پر دین والا بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔